السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 162واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی 2-3 روز پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک مسلمان لڑکی، جس کو ہندوؤں کا جو ایک گرنتھ ہے گیتا، اس میں پہلا نمبر لینے کی وجہ سے انعام سے نوازا گیا، اور ہمارے ہندوستان کا ایک فلموں میں کام کرنے والا کلاکار وہ اس لڑکی کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی کرنے لگا۔ اسی مجلس میں اس کا باپ بھی تھا۔ اس کے باپ کو جب میں نے دیکھا تو کم سے کم اس کی ناڑا باندھتے وہاں تک لمبی داڑھی ہوں گی، پورے ڈھیری تک، پیٹ تک، اور شکل و صورت سے وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگا۔ اور بیٹی جس کے اوپر شریعت کے اعتبار سے پردہ فرض ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں لڑکی پر 13 سال کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے، اور اس لڑکی کی عمر کچھ 15-16 سال تھی، وہ ایک دم یہود و نصارہ والا کپڑا، بدن پہ ٹی شرٹ ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹی شرٹ پورے باڈی پہ چپکی ہوئی ہے، اور اس کے جسم کے پورے نشیب و فراز لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اور پینٹ پہنا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس نے اپنے بدن پہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہنا ہوا ہے، اس کے سر پہ دوپٹے کا اور عبایا کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بال بھی پورے کھلے ہوئے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب عورت کی عمر 13 سال سے اوپر ہو جائے، اس پہ پردہ فرض ہو جاتا ہے، اور پردے میں یہ ہے کہ اس کے سر کا ایک بال نہیں نظر آنا چاہیے۔ اب جس شریعت کے اندر ایک بال بھی نظر نہیں آنے کی گنجائش ہے، اس شریعت میں اس بات کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے کہ ایک لڑکی تنگ ٹی شرٹ اور جینس پینٹ پہن کر اپنے فگر کی نمائش کرے پوری دنیا کے سامنے، اور اس کا باپ فخر کے ساتھ میں مائک کے اوپر یہ کہے کہ ہم لوگ تو براڈ مائنڈیڈ اور اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں، ہمارے نزدیک تو سارے ریلیجن ایک جیسے ہی ہے، ہم تو ایسے ہیں، مطلب ہم ماڈرن لوگ ہیں۔ یہ جو ماڈرنائزیشن ہے میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسی ماڈرنائزیشن کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کا یہ حال ہے کہ وہاں پر تقریباً 50% سے زیادہ بچے ایسے ہیں جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، اور وہاں کی تقریباً 50% سے زیادہ لڑکیاں 13 سال سے اوپر کی عمر میں حاملہ ہو جاتی ہے، اور ان کو خود یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کس کا حمل پل رہا ہے، کیونکہ اتنوں کے ساتھ میں انہوں نے عیاشی کی ہوئی ہوتی ہے۔ جو تہذیب، جو تمدن یورپ کا ہے، امریکہ کا ہے، آج وہی ہمارے ہندوستان میں آ چکا ہے۔ ہم کو غیروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو محمد عربی کی شریعت ہے۔ ہم چاہتے ہمارا معاشرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو اختیار کرے، مگر دکھ اور درد اس وقت ہوتا ہے جب ہم لوگ خود اس ماڈرنائزیشن کے سمندر میں جب بہہ کر جاتے ہیں، اور بعد میں روتے پھرتے ہیں کہ مولانا میری لڑکی تو دلت کے ساتھ میں بھاگ گئی، کچھ دعا کرو، کچھ مسئلے کا حل بتاؤ، میری لڑکی کو کسی کرسچن لڑکے سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اب اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، میری لڑکی تو شادی کے پہلے ہی حاملہ ہو گئی۔ اب یہ حادثے آج ہمارے مسلم سماج میں روزانہ سننے کو مل رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کو بھی ماڈرن بننا ہے، دینداری سے ہم کو نفرت پیدا ہو چکی ہے، ہم کو دیندار نہیں بننا ہے، ہم کو اپنے گھروں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا ماحول نہیں لانا ہے، ہم کو اپنے بچوں کو صحابہ والا نمونہ نہیں بنانا ہے، ہم کو اپنی بیٹیوں کو صحابیات کے واقعات نہیں بلکہ ان کو میڈونا اور اینجلینا جولی کے واقعات سنا کے ان کے جیسی ہی
नाचने और गाने वाली कंजर बनाना है। तो जब वैसा बनाना है फिर वो उस रास्ते पे निकल पड़ी, फिर उसने किसी दलित के हमल को पेट में ले लिया, वो किसी क्रिश्चियन के साथ में भाग गई, तो फिर अब आप क्यों रोते फिर रहे हैं? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की बुनियाद आपने ही रखी थी। घरों में आग लगी हुई है इसी मॉडर्नाइजेशन की वजह से, और जिम्मेदार माँ बाप है जिन्होंने बचपन से अपने औलाद की तालीम और तरबियत नहीं की। इतना बुरा माहौल हमारे घरों का हो चुका है, अल्लाह माफ़ करे। हमारे बचपन में हम लोग देखते थे कि माएँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए मस्जिदों में भेजती थी और बच्चे दुआएं सीखते थे, नमाज सीखते थे, कलीमे सीखते थे। और आज के बच्चों को मैं देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जिनके मुंह में से अल्फाज नहीं निकलते, वो बच्चों के हाथों में भी मोबाइल है और वो बच्चे भी उन मोबाइलों के ऊपर गाने बजाते हैं और गाने सुनते हैं और उनको रूहानी सुकून महसूस होता है। अभी मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, एक मुसलमान खाला जान भी मेरे सामने बैठे हुए थे, उनके साथ में उनके खालू भी थे और एक छोटी सी बच्ची, मुश्किल से जिसकी उम्र 1 से 1.5 साल होंगी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसको समझाने लगे, नहीं समझ में आया उसके। आखिर में उसके बाप ने जो है जेब में से मोबाइल निकाला और उस मोबाइल के ऊपर उसने गाना लगाया, गाना बजाने लगा, वो ढींका चिका ढींका चिका ढींका चिका। वो जैसी गाना बजने लगा वो बच्ची खामोश बैठ गई। मैं बोला यार ये कौन सा वजीफ़ा है, ये कौन से पीर साहब का वजीफ़ा है, ये कौन से बुजुर्ग का तावीज़ है, ये किसका अमल है? ये मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे ज़माने में हमने देखे हुआ है, बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा तो उसको दुआ के लिए मस्जिद में इमाम साहब के पास लोग लाते थे या दुआ का पानी पढ़ के ले जाते थे कि भाई बच्चे के ऊपर दुआ पढ़ के फूको बोल के, तो बच्चे को थोड़ा सा सुकून फील होता था। ये तो अजीब चीज़ देखने को मिली। मैं बोला ये ढींका चीका सुनने के बाद में बच्चा खामोश हो गया। नहीं बोले आप ही, हमारे बच्ची को उसकी आदत हो गई भी है, वो जब भी रोने लगी ना, कुछ नहीं करने का, बोले मोबाइल में वो गाना लगा के उसके हाथ में दे दिए कि बच्ची खामोश हो जाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या होगा हमारे मुआशरे का, मैं तो सोचने पे मजबूर हो गया। ना आज हमारे बच्चों को सहाबियात के बारे में मालूम है, ना नबियों के बारे में मालूम है, ना हुजूर के बारे में मालूम है, कुछ भी पता नहीं है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक मरतबा औरतों की मजलिस में बयान कर रहा था, मेरी अहलिया भी थी वहाँ पर, अब मैं बार बार बोलने लगा हमारे हुजूर हमारे हुजूर हमारे हुजूर। तो एक मुसलमान लड़की, मॉडर्न लड़की, वो मेरी अहलिया को पूछने लगी, बोले ये आपके मौलाना बार बार हमारे हुजूर बोल रही है, हमारे हुजूर कौन है? उसको हमारे हुजूर के बारे में नहीं मालूम। मेरी अहलिया ने बोली हमारे नबी जिनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। हाँ, मोमेडन मैंने सुना हुआ है। बोले वो कौन थे? बोले वो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हमारे मुआशरे का ये हाल हो चुका है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मॉडर्न बनने के चक्कर में मत जाओ। अपनी जितनी औकात है, अपनी जितनी गोधड़ी है, उसी में पैर रहने दो। हमारे पास शरीयत है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। याद रखो, ज़्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में जाएंगे, आपके बच्चे बड़े होने के बाद में आपको किसी वृद्ध आश्रम में ले जाके पटक देंगे। परसों के दिन मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, एक मुसलमान लड़का और उसकी बीवी, यानी एक मुसलमान कपल, शादीशुदा, एकदम हायर एजुकेटेड, दोनों भी क्लास 1 ऑफिसर, दोनों भी पढ़े लिखे, और उन्होंने उठा के अपने माँ बाप को घर के बाहर फेंक दिए। बाज़ाब्ता बेटे ने बाप को खींचते हुए लेके गया चौराहे तक और बोला कि हमारे घर में तुम्हारे जैसे ओल्ड लगेज के लिए कोई जगह नहीं है। और वो जो माँ बाप थे वो भी अपने आप को बहुत मॉडर्न समझने वाले थे। नहीं, हम मॉडर्न लोग हैं। उनको टोपी वालों की एलर्जी, उनको जुब्बे की एलर्जी, उनको दाढ़ी की एलर्जी, उनको नमाज की एलर्जी, उनको दीन की एलर्जी, उनको सहाबा वाले तरीक़े की एलर्जी। आज ये जो मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे हम चल रहे हैं, मैंने देखा साला घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, घर में पकाने के लिए चावल भी उधारी में आ रहे किराना दुकान से, मगर बच्चों के बर्थडे आए वो टाइम पे बराबर लोग उस पर 10-10 और 20-20 हज़ार रुपये खर्च कर रहे। उसके लिए घरों को सजा रहे, उसके लिए बिल्डिंग को सजा रहे, उसके लिए फुग्गे लगा रहे, उसके लिए फटाके फोड़ रहे। क्यों? बर्थडे है बोले हमारे बच्चों का। और दूसरी तरफ जवारी बाजरी के वांदे। ये आज हमारे मुआशरे का हाल हो गया है।
کیا کر رہے؟ بولے میرج اینیورسری ہے. او ہو شاباش بیٹے، تیرے کو سمجھتا میرج اینیورسری کس کو بولتے؟ تو سالا سسرے کے ٹکڑے پہ ابھی تک زندگی گزر رہی اور میرج اینیورسری منا رہے بولتے. ارے ہمارے لیے محمد عربی کا کلچر ہے رے، یہ میرج اینیورسری اور برتھ ڈے کا کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. یہ آج ہمارے زندگیوں میں آج یہ ایسا ماڈرنائزیشن آ گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آگ لگ گئی، آگ. اس کے لیے آج ہمارے لڑکے باغی بن رہے ہیں، ہماری لڑکیاں باغی بن رہی ہے، ماں باپ کا سننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے ان کو غذا نہیں دی محمد عربی والی. اور یاد رکھو جب تک ان کو محمد عربی کی غذا نہیں دیں گے ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. یہ بچے وہی راستے پہ چلیں گے. پھر خدا نہ کرے کل کو ہماری لڑکی کسی دلت کو اور کسی کرسچن کو لا کے بولے گی ابا یہ تمہارا داماد ہے، تو ہمارا سر کہیں شرم سے نہ جھک جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لڑکی کسی ایک بچے کو لے کر آ جائے اور بولے گی ابا یہ تمہارا بغیر باپ کے بغیر داماد کا جو ہے نواسا ہے، تو ہمارا سر کہیں شرم سے نہ جھک جائے. یا ہمارا لڑکا کہیں کسی دلت لڑکی کو لا کے گھر میں یہ نہ بول دے کہ ابا یہ بغیر نکاح کی تمہاری بہو ہے، تو سوچو اس دن ہمارا سر شرم سے کہاں پہ جھکے گا. وہ ماحول اگر ہم اپنے گھروں میں نہیں چاہتے ہیں تو میں آپ تمام سے درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنے گھروں میں روزانہ 10 سے 15 منٹ منتخب احادیث کی تعلیم شروع کرو. منتخب احادیث ایک ایسی کتاب ہے مستند حدیثوں کی جو ایک دم مستند حدیث کی کتابوں سے جمع کی ہوئی ہے. منتخب احادیث کی تعلیم ہمارے گھروں میں شروع ہوں گی. یاد رکھو ہمارے گھروں کے اندر ایک نورانی ماحول بنے گا. ہمارے بچوں کو بچپن سے وہ روحانی غذا ملیں گی، ان کا بچپن سے کنیکشن بنے گا صحابیات کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اور انبیاء کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ. اور دینی گھر کے اندر ماحول بنے گا اور دینی تعلیم ہمارے گھر کے اندر زندہ ہوگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں میری حدیثوں کو سنایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو سرسبز و شاداب اور آباد رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر سرسبز و شاداب اور آباد رہے، تو خدا کے لیے اپنے گھروں میں دینی تعلیم کو شروع کرو. منتخب احادیث کی روزانہ اپنے گھر میں جب سارے گھر کے ممبر ہوتے ہیں اس وقت میں ایک 10 سے 15 منٹ تعلیم زندہ کرو، تو ہمارے بچوں کے زندگیوں میں دین آئیں گا. ورنہ خدا نہ کرے کہ وہ یہود و نصارہ جن کے کلچر پہ ہم چلنے کی فکر کر رہے ہیں وہ مسلمان ہو کر اور وہ کنورٹ ہو کر اور وہ دین کے راستے پہ چل کر جنت کے حقدار بن جائے، اور میں اور تم خاندانی مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، اور یہود و نصارہ کے راستے پہ چل کے اور کافر و مشرکین کے راستے پہ چل کے کہیں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں نہ پھینک دیا جائے. اللہ میری تمہاری اس سے حفاظت فرمائے اور اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.